میری کہا صرف یہ جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے اعتماد میں لیے بغیر خالد ڈار صاحب سے اتحاد کیا تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور آج ہماری ملاقات میں زیادہ تر جو ہمارے پینڈنگ کیسز ہیں اس کے سلسلے میں مشاورت ہوئی ہے. ہمارے بہت کم سیٹیں ایسی رہ گئی ہیں جس پہ ہم نے کینڈیڈیٹس کو فائنل کرنا ہے. اس میں کچھ ایسی بھی ہیں کہ وکلاء صاحبان کو بھی ہم نے ایڈ کر دینا ہے. وہ ساری سجیشن انشاءاللہ تعالی آج کسی بھی وقت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ کل شام 9 بجے تک انشاءاللہ تعالی ہم ساری لسٹیں فائنل کر کے اپنے ووٹر سپورٹر کو انشاءاللہ تعالی اپنے ویب سائٹ پہ فائنلی ڈسپلے کر لیں گے. اور ہم ان سے اپیل کریں گے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. آپ متحد رہے، اپنے ووٹر کی پہچان کرے، اپنے کینڈیڈیٹ کی پہچان کرے اور ان کو کامیاب کرائے، تاکہ جس مقصد کے لیے اور جس پرپس کے لیے خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ہم اس مقصد کے پیچھے اس کامیابی کو حاصل کر کے جو ریفارم ہم لانا چاہتے ہیں، جس ملک کو ہم ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں، اس کو آگے ترقی کی طرف گامزن دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اس کو حقیقت میں اس کو بنا سکیں. اور کوئی کوشچنز ہے آپ کی تو میری کہا صرف یہ جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے اعتماد میں لیے بغیر خالد ڈار صاحب سے اتحاد کیا تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نہیں، ہمارا جو اتحاد ہوا تھا وہ اتحاد کا ہر بندے کا حق ہے، اور ہم نے کر دیا تھا. ہماری پارٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، ہماری ایپیکس کمیٹی ہے، ہماری اور وکلاء صاحبان تھے، سارے موجود تھے. یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بندے کو آپ اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، پریس کانفرنس کراتے ہیں، وہ جو مرضی وہ کہیں. اس نے پہلے بھی کہا تھا بالکل ایک اعتماد، بلکہ ان کی تو کوشش تھی کہ ہم سے زیادہ سیٹیں مانگے، پر بہت کم ہے. اور دیکھیں، یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. آج بھی اگر آپ اس کو دیکھیں باقی پارٹی کو، بلاول کے جتنے بھی ہے، بلاول نے خود ایک پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے. آپ کراچی میں جائے، نون کے ٹکٹ پہ جی ڈی اے کے لوگ ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے پروسیس جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکنے کے لیے ہیں، اور انہوں نے وہی کہا جا رہا ہے کل خان صاحب نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کس بات پہ؟ معاملے پہ کہ میں نے کہا تھا سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرے. نہیں، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمارا کبھی اتحاد ہوا ہی نہیں ہے. سر، شیر افضل مروت صاحب اپنی مہم ختم کر کے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ میں واپس آ رہا ہوں کیونکہ مجھے کرنے نہیں دیا جا رہا. پارٹی کے اندر سے روف حسن صاحب نے کہا جی میں انہیں جانتا ہی نہیں، یہ دیکھیں وہ چھوڑے، ہم کنٹینیو کریں گے. عامر خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے پارٹی کو. دیکھیں، ہم پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں نہ کریں، پارٹی سب کو ریکگنائز کرتی ہے اور آگے پروسیڈ کرتی ہے. آپس میں نے تو ان سے ایک اپیل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو، آپس کی جو تضادات ہے اور اختلافات ہے اس کو ایشو نہ بنائیں. اگر آپ ذاتی ایشو میں رگیں گے تو عوام کا ایک لارجر انٹرسٹ ہمارے پاس پڑا ہے. اس وقت ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے، اس کے پرپس کو دیکھنا ہے، اور اس کے پرپس کے لیے لوگ ہیں. ہمارے جو لیڈر اس وقت اپنے گھروں سے جدا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ 9 مہینے ان کا ٹائم ہو گیا، کتنے مشکل میں انہوں نے گزارا، ایک مقصد کے لیے گزارا. ہمارے لیڈرشپ کو اگر آپ دیکھیں، وہ 30-40 سال سے اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں. ان کو اتنا شوق نہیں ہے ایک مرتبہ الیکشن جیتنے کے لیے، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے مخلصی کا دہاتے ہوئے وہ اس ایوان کو بچانا چاہتے، جمہوریت کو بچانا چاہتے، اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن دیکھنا چاہتے، اس لیے وہ اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. تو میری سب سے اپیل ہے، اگر آپ کا ذاتی اختلاف ہے، ٹو کیپ اٹ ٹو یور سیلف. پارٹی شل اسٹینڈ یونائٹڈ اینڈ دی پارٹی ریکگنائزز ایوری ون. آپ کو پیغام دے گی کہ اپنی مہم جاری رکھیں. دیکھیں، مہم جو ہم نے جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اور کنٹینیو کریں گے. ابھی مجھے پریسائزلی اسپیسیفک کا نہیں پتا کہ کون کون سے کنونشن کرنے ہیں، لیکن کنونشن انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. یہ جو لائن کا آغاز کیا گیا تھا، جو پی ٹی آئی نے جو ٹکٹیں تقسیم کی گئی ہے، کیا یہ پارٹی کی اپنی رائے تھے یا عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں، پارٹی کا ہمارے بالکل طریقہ کار ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے. ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، ریجنل پریزیڈنٹ ہے، پھر پارٹی کی کور کمیٹی ہے، پارٹی کے پارلیمنٹری بورڈز ہیں. یہ سارے ریکمینڈ کر کے خان صاحب کی طرف کرتے ہیں، ساری اپنی رائے دیتے ہیں، دا بیسٹ سے بیسٹ کینڈیڈیٹ اور وفادار کینڈیڈیٹ کو لے کے آتے ہیں. پھر ان میں ناموں میں سے خان صاحب فائنل کرتے ہیں، اور خان صاحب کچھ جانتے تھے. اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم ضرور رہا تھا. ٹکٹ نہیں ملا، اس کے متبادل جو ہے وہ ایک دیکھیں، شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہمارا پہلے اتحاد تھا، اور اتحاد پارلیمنٹ کے وقت تک تھا. اس کے ساتھ الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی اتحاد ہمارا نہیں ہوا تھا. تو جب آپ اپنے الگ الگ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہو تو
देखो वो एक सेपरेट इशू है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस, बट जहां तक उस बात का ताल्लुक है कि हमारा इतिहाद तो हमारा उसके साथ एक इतिहाद नहीं था, और हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। जिस तरीके से हमारे एक दो उलमा पार्टी थी, इस्लामिक पार्टी थी, उनके साथ सिर्फ इस बात पे हुआ था कि हम चाह रहे थे वो उलमा भी कंटेस्ट कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर ये उलमा साहिबान इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको अपोज नहीं करेंगे, और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने वर्कर सपोर्टर्स को कि और वोटर्स को कि आप उनको सपोर्ट करें। ये बताइएगा कि इस बार पीपी 15 से एक डिसेबल हैं जो कि पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या पार्टी में उनको आज़ाद हसीयत के बाद जब वो पार्टी बन जाएगी अगर शामिल होना चाहते हैं उनको मौका देंगे? देखो वो मेरे इल्म में और मेरे पास आई भी, और हमने कंसिडर भी कर लिया है, और बहुत अच्छा होगा अगर उसको मिले, लेकिन टिकट अवार्ड करने का भी एक तरीका कार है, तो अभी प्रिसाइसली मुझे नहीं पता कि क्या उसका टिकट अप्रूव हुआ है नहीं है। सर जेल में 61 में नहीं, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं ले सकते इस टिकट को किस पे। साहब की हैसियत क्या है पार्टी में, थोड़ा आप चेयरमैन सर देखिए वो हमारा है, हमारे पास से हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला, और हमारा कैंडिडेट है, और वो वहाँ लकी मरवत से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा भी और जीतेगा भी इंशाल्लाह ताला। साहब भी और शोएब शाहीन साहब भी बयानात देते रहते हैं, जबकि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि देखो जाती इख्तिलाफात, अगर जाती इख्तिलाफात, मेरी दरख्वास्त है, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जाती इख्तिलाफात को बुलाएं। आप मुल्क की तरक्की की तरफ अगर है, आप अगर मुखलिस पाकिस्तानी हैं, पैट्रियाटिक है, अगर आप पीटीआई के वर्कर सपोर्टर और वोटर है, तो आप काइंडली खान साहब की इस वक्त जेल को देख करके दिल पे पत्थर रख करके अपने इख्तिलाफात भुला के पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करे, पार्टी के काज को सपोर्ट करे, खान साहब के विजन को सपोर्ट करे, जिस पर्पस के लिए खान साहब बैठे हैं। खान साहब जेल में क्यों? आपकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जेल में, इसके लिए प्लीज करते हैं। देखिए पार्टी में हमेशा इख्तिलाफ रहता है, यही जमहूरी तरीक़ाकार है। अगर इख्तिलाफ होते तो हम नजरियाती वर्करों को क्यों नजरअंदाज किया गया? इस पर भी नजरियाती कारकुनान को टिकट नहीं जारी किए गए। देखो हमें बाकी इजाजत नहीं दी जा रही, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अदरवाइज अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पे कंपेन नहीं कर सका, लेकिन कोई भी कैंडिडेट हो उसका भी राइट है कि वो कंपेन कर सके, सबको मिलने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है, और आज हमारी मुलाकात में ज़्यादातर जो हमारे पेंडिंग केसेस है उसके सिलसिले में मशावरत हुई है। हमारे बहुत कम सीटें ऐसी रह गई हैं जिस पे हमने कैंडिडेट्स को फाइनल करना है, उसमें कुछ ऐसी भी हैं कि वकला साहिबान को भी हमने ऐड कर देना है। वो सारी सजेशन इंशाल्लाह ताला आज किसी भी वक्त हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि कल शाम 9 बजे तक इंशाल्लाह ताला हम सारी लिस्टें फाइनल करके अपने वोटर सपोर्टर को इंशाल्लाह ताला अपने वेबसाइट पे फाइनली डिस्प्ले कर लेंगे, और हम उनसे अपील करेंगे कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। आप मुतहद रहे, अपने वोटर की पहचान करें, अपने कैंडिडेट की पहचान करें और उनको कामयाब कराएं, ताकि जिस मकसद के लिए और जिस पर्पस के लिए खान साहब इस वक्त जेल में हैं, हम उस मकसद के पीछे इस कामयाबी को हासिल करके जो रिफॉर्म हम लाना चाहते हैं, जिस मुल्क को हम एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं, इसको आगे तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते हैं, ताकि हम उसको हकीकत में उसको बना सकें। और कोई क्वेश्चंस है आपकी तो मेरी सिर्फ